ٹھیکیدار ہو جائے گا، میری نجات کا اور میرے عزیز ماجد کی بلندی درجات کا سبب بن جائے گی یہ مجلس۔ اگر دو بندوں کی اصلاح ہو گئی، خدا کے لیے سوچو۔ او بھائیو خوش نصیب ہو مکتب اہل بیت سے جن کے تعلق ہے دنیا کے کسی مکتبہ فکر کے امام کا لقب نہ باب العلم ہے نہ باقر العلوم ہے۔ تمہارے امام کا لقب باب العلم بھی ہے اور باقر العلوم بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں دکھ ہوتا ہے جس قوم کو علم کے میدان میں دنیا کی قیادت کرنا چاہیے تھی، وہی قوم علم کے میدان میں سب سے پیچھے رہی، اس لیے کہ ہم نے ممبر اہل علم کے حوالے نہیں کیا۔ جو آ گیا جس کی صورت اچھی ہے وہ ہمارا وہی، اور جو اس نے کہہ دیا اسی پر ایمان لے آئے۔ علم یہ علم کا مکتب ہے، یہ علم کا مذہب ہے۔ باقر علوم اور باب العلم کا ماننے والا ہو، نہ حلال کا پتہ نہ حرام کا پتہ، نہ جائز کا پتہ نہ ناجائز کا پتہ، نہ شریعت کا علم، علماء سے دشمنی، نظام علم سے دشمنی، جو دل چاہا وہ عمل کیا، نہ قرآن کے مطابق نہ احادیث کے مطابق نہ سیرت اہل بیت کے مطابق، اور دعویٰ ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی عزادار اور مجھ سے بڑا کوئی شیعہ۔ صادق کا ماننے والا ہو اور جب بولے جھوٹ بولے۔ بھائی صاحب یہ میں اپنے پاؤں پہ کلاڑی تو خود مار رہا ہوں، مجھے پتا ہے ایسی مجلسوں سے اشرے نہیں نکلتے، دعوتیں کٹوائی تو جاتی ہیں لکھوائی نہیں جاتی، لیکن مجبور ہوں، میں نے مال امام کھایا ہے، میں خدا کو راضی کروں یا جاہلوں کو راضی کروں؟ اس لیے میں نے کبھی کسی کی منت نہیں کی کہ مجھے بلائیں، جو ضرورت سمجھتے ہیں مجھے بلا لیتے ہیں اور میں چلا جاتا ہوں۔ صادق کا ماننے والا ہو، اور جب جھوٹے کا صادق سے کیا رشتہ ہے؟ صادق کا ماننے والا ہو، اگر اجازت ہو تو صادق کا ایک میسج بھی سنا دوں آپ کو۔ میرے امام فرماتے ہیں یا شیعتنا کونو لنا زینا، اے ہمارے ماننے والوں ہمارے لیے زینت کا باعث بننا، ولا تکونو علینا شینا، ہماری شرمندگی کا باعث نہ بننا۔ روایت کا معنی بالمفہوم عرض کرو، امام فرماتے خدا کو کسی نے نہ دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے اللہ کو پہچانا۔ اور جب نمائندے ایسے ہیں تو بھیجنے والا کیسا ہوگا، مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا۔ ایک ربائی سنا دوں حضور کی شان میں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گویا کہ منہ بولتی قرآن کی ایک تفسیر ہے، سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ اللہ یا رسول اللہ حیدری، جزاک اللہ، توجہ فرما رہے ہیں۔ امام فرماتے ہیں خدا کو کسی نے نہ دیکھا، لوگوں نے ہمیں دیکھا، ہمارے ذریعے سے خدا کو پہچانا۔ جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا، نمائندے ایسے ہیں تو بھیجنے والا کیسا ہوگا۔ امام نے جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں ایک زمانہ آنے والا ہے ہمارے ماننے والوں، ہماری نسبت سے جعفری، علوی، حیدری، نقوی، کاظمی، مشہدی کہلانے والوں، ایک زمانہ آنے والا ہے ہمارا مارنا پردہ غیب میں چلا جائے گا، لوگ ہمیں نہ دیکھیں گے، لوگ تمہیں دیکھیں گے، تمہارے ذریعے سے ہمیں پہچانیں گے، ہماری معرفت حاصل کریں گے کہ جب نام لیوے ایسے ہیں تو امام کیسے ہوں گے۔ امام فرماتے ہیں اس وقت ہمارے لیے زینت کا باعث بنا۔ ایسا چند سال پہلے میں نے ڈیرہ غازی خان، 22 سال ہو گئے مجھے ڈیرہ غازی خان محرم پڑھتے ہوئے، 1-2 سال میں نے یہاں پڑھا، فیصل آباد پڑھا، مختلف علاقوں میں، لیکن بنیادی طور پر 22 سال ہو چکے ہیں، میں 96-7 سے وہاں پڑھ رہا ہوں، ابھی وہیں پڑھ رہا ہوں، اگلے سال بھی وہیں پہ ہوں۔ ایک جملہ میں نے کہا تھا ڈیرہ غازی خان میں، پچھلے دنوں سرگودا میں مجھے قربان جعفری صاحب وہ جو معروف نواں خان ہے وہ ملے، اور مجھے بغل گیر ہوتے ہی میرے کان میں میرا ہی جملہ انہوں نے سنایا کہ مولانا، میں نے کہا آپ تو رہتے نہیں ہیں ڈیرہ غازی خان میں، تو یہ جملہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے لگے یہ جملہ ڈیرہ غازی خان میں ہر مومن کی زبان پہ،
اور جملہ میں آپ کو سناتا ہوں، میں نے اسی موضوع پہ جملہ کہا تھا کہ اہل بیت تم سے یہ چاہتے ہیں، اے ہماری نسبت سے جعفری کہلانے والا، تیری شکل، تیری صورت، تیری سیرت، تیرا کردار، تیرا چلن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ تیرے کردار کو دیکھ کر کہہ اٹھے رحم اللہ علی صادق آل محمد، مالک ان کے چھٹے امام پر رحمت نازل کر، جس جعفری کا یہ کردار ہے اس کے امام جعفر کا کیا کردار ہے؟ جملہ اگلا ہے جس کا میں نے وعدہ کیا، امام فرماتے ہیں تمہاری سیرت، تمہاری دیانتداری، تمہاری امانتداری، تمہاری لیاقت، تمہاری صداقت پورے سید والا میں اس قدر شہرت رکھتی ہو کہ جب ماں بیٹے کو سودا لینے کے لیے بھیجے تو کان میں کہہ کے بھیجے، بیٹا سودا علم والی دکان سے لانا، پورا ترلتے ملاوٹ نہیں کرتے، کونوا لنا زینا، ہمارے لیے زینت کا باعث ہوا۔ اہل بیت کی سیرت یہ نظام ہدایت، میں نے کہا پہلا قرآن، دوسرا سیرت انبیاء، تیسرا چہاردہ معصومین کی سیرت، اور احادیث، پانچواں احادیث معصومین، یہ ہدایت کا، انسانیت کی ہدایت کا سورس ہے۔ اب المیہ یہ ہے کہ بھائیوں کے ہاں احادیث کی 6 کتابیں ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابن ماجہ، سنن ابن داؤد، ترمذی اور سنن نسائی۔ مکتب اہل بیت میں احادیث کی 4 کتابیں ہیں جنہیں کتب اربع کہا جاتا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ میری قوم کے جوانوں کو اور وہاں اہل سنت کو بھی، میں سب کی بات کر رہا ہوں، شیخ 6 کتابوں کے نام یاد نہیں، میری ملت کے بچوں کو کتب اربع کے نام یاد نہیں جس میں چہاردہ معصومین کی احادیث ہیں، نام یاد نہیں تو احادیث کہاں یاد ہوں گی، ہدایت کیسے حاصل؟ پہلی کتاب ہماری کافی، شیخ یعقوب کلینی نے لکھی، نام بتا رہا ہوں شاید کسی جوان کو یاد آئے، یا ریکارڈنگ ہو رہی ہے تو کوئی سن لے۔ دوسری کتاب من لا یحجر الفقیہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ ابن بابوہ قمی نے احادیث کو جمع کیا۔ تیسری چوتھی دونوں کتابیں ایک ہی ہمارے عالم بزرگوار نے لکھی، جعفر طوسی جو نجف جا چکے ہیں، وادی السلام کی طرف جب آپ جائیں تو باب طوسی سے آپ گزر کے جائیں گے اور وہاں شیخ جعفر طوسی کا مزار بھی ہے۔ انہوں نے 2 کتابیں احادیث کی لکھی، الاستبصار اور التہذیب، یہ کتب اربع ہیں جس پہ مذہب اہل بیت بیس کرتا ہے۔ کتاب احادیث کتابوں میں ہیں، کتابیں لائبریریوں میں ہیں، لائبریریوں کو تالے ہیں، تو ہدایت کیسے حاصل ہو؟ اگلا ہدایت کا سورس ہے مجلس حسین، تو جو ہے یہ مجلس حسین کا مقصد کیا ہے؟ یہ نقطہ بانیان بیٹھے ہوئے ہیں، خدا کی قسم اگر بانیان کو یہ نقطہ سمجھ میں آ جائے تو اس چند سالوں میں اصلاح ہو جائے معاشرے کی، یہ نقطہ سمجھ کے جانا۔ مجلس حسین سورس ہے ہدایت کا سب سے بڑا۔ میرے مولا حسین کا فرمان ہے، مولانا تشریف فرمائے مجھ سے بہتر جانتے ہیں، فرمان مولا کا ہے، نظم کیا کسی شاعر نے، امام فرماتے ہیں ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خزینی، اگر میرے نانا کا دین میری شہادت کے بغیر نہیں بچتا تو اے تیرو تلوارو آؤ، حسین کا جسم حاضر ہے۔ کون نہیں جانتا کہ امام نے اپنے بھائی، جوان بیٹے، بھتیجے اور بچے قربان کر کے دین کو بچایا۔ وہ کیا نام ہے ان کا، اجمیری صاحب کا وہ ہے، وہ ربائی ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین بنا است حسین، سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، تو دین حسین نے بچایا۔ کسی عمارت کا بڑا دینا کمال نہیں، اصل کمال ہے اس کو اپنی اصلی حالت پہ ہمیشہ باقی رکھنا۔ تو دین کلیات و جزیات کے ساتھ بچا لیا کربلا والوں نے، اب اس دین کو بچا تو لیا، اب اصل مقصد ہے وہ دین ماننے والوں تک پہنچے۔ اسی لیے بہن نے شام میں مجلس کی بنیاد رکھی، مانو نہ مانو تمہاری اپنی مرضی ہے، اس مجلس کا صرف ایک مقصد ہے بس، اور وہ مقصد ہے ماننے والوں تک اللہ کا دین پہنچے۔